بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسم متمکن کو باعتبار وجوہ اعراب کے ہم تقسیم کر رہے تھے کہ اس کی جو قسمیں تھیں نا وہ 16 قسمیں تھیں۔ 16 میں پہلی جو تھی وہ مفرد منصرف صحیح تھی، دوسری مفرد منصرف جار مجرور صحیح، تیسری جو تھی وہ جمع مکسر تھی، جمع مکسر منصرف، چوتھی جمع مؤنث سالم، اور پانچویں جو تھی وہ غیر منصرف تھی۔ یہ 5 ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مطلب اسم متمکن کی یہ 5 قسمیں ہو چکی ہیں جن کو آپ اعراب دیتے ہیں۔ اب اعراب جو ہے نا وہ ان کی مختلف قسمیں ہوتے ہیں۔ اعراب بالحرف دیتے ہیں یا اعراب بالحرکت دیتے ہیں، یا ان کو تقدیری اعراب دیتے ہیں یا لفظی اعراب دیتے ہیں۔ آج جو ہم بیان کریں گے وہ 6ٹھی قسم سے ہم آگے چلیں گے۔ 6 قسم ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ششم اسماء 6 مکبرہ وقتے کے مضاف باشند بغیر یا متکلم چون ابن و اخن و ہمن و حنن و فمن و ذو مالن رفع شاں با واو باشد و نصب با الف و جر با یا چون جاء ابو کا رأیت و ابا کا و مررت بے ابی کا۔ یہ 6 ہو گئی۔ ہفتم مثنی چون رجلان، ہشتم 8ویں قسم کلا و کلتا مضاف بمضمر، نہم اثنان و اثنتان رفع شاں با الف باشد و نصب و جر با یا ما قبل مفتوح چون جاء رجلان و کلاہما و اثنان و رأیت رجلین و کلیہما و اثنین و مررت برجلین و کلیہما و اثنین۔ دہم جمع مذکر سالم چون مسلمون، یازدہم الو، دوازدہم 20 تا 90 رفع شاں بواو ما قبل مضموم باشد و نصب و جر بیا ما قبل ما مکسور و نصب و جر بیا با مکسور چون جاء مسلمون و اولو مال و 20 رجلا و رأیت مسلمین و اولی مال و 20 رجلا و مررت بمسلمین و اولی مال و 20 رجلا۔ 12 جو ہے نا 12 تک آج ہم چلیں گے انشاءاللہ، 6 سے 12 تک تھوڑی تھوڑی ہے۔ اچھا، پہلی ششم قسم جو ہے 6ٹھی قسم اسم متمکن کی جس کو آپ اعراب دیتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اسماء 6 مکبرہ۔ اسماء 6 مکبرہ۔ اسماء جمع کس کی ہے؟ اسم کی۔ 6 کس کو کہتے ہیں؟ 6 کو۔ اور مکبرہ جو مصغر نہ ہو۔ مصغر پتہ نا کیا ہے؟ تصغیر بنانا، ہاں، جو اس کو چھوٹا کر کے اس کو اصل کی طرف لانا۔ جیسے ارد تھا تو اس کو عریدۃن پڑھا تھا، ضربہ تھا تو زویربن پڑھنا، یہ تصغیر ہے، ہاں جی۔ یعنی اس کو یہ تو مکبرہ کیا کہ بڑا ہونا، مکبرہ بڑا، جس طرح وہ آپ اسم فاعل میں صیغے پڑھے کہ ضاربن ضاربان ضاربن ضربت ضرب، یہ صیغہ مکبر، اور جو زویربن زویربتن وہ مصغر تھے، صحیح ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 6ٹھی قسم اسم متمکن کی وہ اسماء 6 مکبرہ ہیں جب وہ مضاف ہوں یا متکلم کے بغیر، یا متکلم کے بغیر۔ یعنی یا متکلم وہ ہوتی ہے جو جس کا معنی آتا ہے مجھے، میں، یعنی جانی جیسے آیا یا غلامی آیا، ہاں جی۔ یہ جو آتا ہے نا می، غلامی، میرا غلام، جانی، ہاں جی، ابی، میرا باپ، ہاں جی، یا اخی،
میرا بھائی. یہ یا کیا ہے؟ متکلم. یہ یا کیا ہے؟ یعنی یہ اسماء ستہ 6 اسم ایسے ہیں، 6 اسم ایسے ہیں جو مکبرہ ہوں. جب مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں، مکبرہ ہوں اور مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف، تو ان کا اعراب جو ہے نا وہ ان کا اعراب اعراب بالحرف ہوگا. رفع واو کے ساتھ ہوگا، نصب اور جر جو ہے نا یہ یا کے ساتھ ہوگی. صحیح ہے نا؟ اب پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ اسماء ستہ مکبرہ ہیں کون سے. وہ ہیں، یہ پوری کتابوں میں جو اسماء ستہ مکبرہ آتے ہیں نا وہ چینج نہیں ہوتے، یہی ہیں. کون؟ ابن، باپ، اخن، بھائی. صحیح ہے. ہمن، یہ جو بیوی کا، جس سے بیوی سے رشتہ بنتا ہو. دیور، ہسبینڈ کا بھائی. ہمن کس کو کہتے ہیں؟ دیور کو. یعنی یہ جو ہسبینڈ کا بھائی ہو. ہاں، ان لاز تو بہت سارے ہیں نا، آپ 15 ان لاز ہوتے ہیں، لیکن دیور تو کوئی ہوتا ہے نا. ہاں، برادر ان لا، مدر ان لا، یہ تو بے شمار ہیں. ان کو انگلش نہیں پہنچتی عربی کو. عربی کے اندر جو ہے نا ہر چیز کا نام ہے، انگلش وہاں پہنچ نہیں تو سارے کو برادر ان لا کہہ دیا سارے ان کو. ہاں جی، تو وہ نہیں ہے. یہاں بتا رہا ہوں کہ ابن باپ، اخن بھائی، ہمن جو بیوی کی وجہ سے جس کا رشتہ ہوتا ہے. بیوی ہے تو دیور ہے، بیوی نہیں ہے تو دیور کا خواب ہی نہیں رہتا. ہاں جی، 3 ہو گئے. ہنن کہتے ہیں مرد یا عورت کے پرائیویٹ پارٹس کو ہنن. ہاں جی، 4 ہو گئے. 5واں فمن، منہ. ہاں جی، فیس، اچھا ماؤتھ جو ہے. اور ذو مالن، یہ ذو جو ہے مضاف ہے مالن کی طرف، یعنی مال والا. یہ 6 ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء ستہ مکبرہ. اسماء ستہ مکبرہ. اب ان کے لیے مصنف نے جو ہے نا 4 شرطیں بیان کی ہیں ان کے لیے. 4 شرطیں. پہلا ہے کیا؟ کہ مکبرہ ہوں، ہاں، مصغرہ نہ ہوں، یعنی اس کی تصغیر نہ ہو. پہلی بات یہ، پہلی شرط یہ کہ مکبرہ ہوں، ایک ہو گیا. دوسرا موحدہ ہوں، یعنی مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہوں، تثنیہ جمع نہ ہوں. 2 ہو گئے. تیسرا یہ مضاف ہوں. تیسرا کیا ہے؟ مضاف ہوں. اور چوتھا ہے کہ یہ مضاف ہوں تو یہ یا متکلم کے سوا کسی اور کی طرح مضاف ہوں، یا کی طرح مضاف نہ ہوں. اگر یہ 4 شرطیں پائی جائیں کہ مکبرہ ہوں، موحدہ ہوں، مضاف ہوں اور یا متکلم کی طرف یہ مضاف نہ ہوں، جب یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا اعراب کیا ہوگا کہ ان کی رفع ہوگی واو کے ساتھ. ہاں جی، رفع حالت جو ان کے کیا اس کی کس کے ساتھ؟ اعراب کون سا ہوگا؟ بالحرف. اعراب بالحرف. رفع ہوگی واو کے ساتھ، اور نصب اور جر، نصب ہوگی الف کے ساتھ، نصب ہوگی الف کے ساتھ، اور جر ہوگی یا کے ساتھ. ہاں جی، جا ہوگی، جر ہوگی یا کے ساتھ. اب جیسے جا ابو کا، ہاں، اب دیکھو اب جو ہے یہ اب جو ہے یہ مکبرہ ہے، ٹھیک ہے نا، مفرد ہے، تثنیہ نہیں ہے. مضاف ہو رہا ہے ابو کاف کی طرف، اور یا متکلم کی طرف ہی نہیں ہو رہا، ابھی نہیں ہے، ابو کا. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ چاروں چیزیں پائی جائیں
کہ مکبرہ بھی ہے اور مفرد بھی ہے اور یہ جو ہے نا مضاف بھی ہے اور یا کی طرح مضاف نہیں ہو رہا، تو جا ابو کا یہ رفیع حالت ہے نا، جا فعل اور ابو فاعل، تو یہ جو ہے یہ فاعل، یہ جو فاعل آ رہا ہے تو یہ رفع اس کی کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ. سمجھ آئی نا آپ کو؟ آگے دیکھیں، وَرَأَيْتُ أَبَاكَ، اباکا میں اب مکبرہ ہے اور موحدہ ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، اور مضاف ہے اور یا کی طرح مضاف نہیں ہے، یہاں یا نہیں ہے. ہاں جی، تو اباکا کاف کی طرح مضاف ہے، تو دیکھ اس کی یہ نسبی نصب ہے نا، نسبی علت کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ. سمجھ آئی؟ اور مررتو بے ابی کا، مررتو بے ابی کا اب دیکھو کہ کیا ہے، مکبرہ ہے، مفرد موحدہ ہے، مضاف ہے اور یا کی طرف نہیں ہے مضاف. 4 شرطیں پائی جائیں نا. اب سارے اس جتنے بھی اس کو لے آؤ، آپ پکڑو، اخون کی بناؤ، آپ جا اخو کا بولو، آخ بھی اسی طرح بالکل جیسے میں نے اب کا سنایا. ہاں یہ 4 پہلے اسی طرح. ہاں جا اخو کا، اور کیا تھا، رأیت ہاں اخا کا، اور مررت بأخیک، بأخیک. ماشاء اللہ. اب انس جو ہے نا یہ ایک بڑا آپ کو جو ہے نا سرپرائز دینے لگا ہے. اب ہم جو ہے نا، ہم کون ہوتا ہے؟ دیور. Oh, whoever is related to you through your wife. وائف کے ہسبینڈ کا بھائی، رائٹ؟ ٹھیک ہے نا. اب جیسے ہم نے رأیت تو جا ابو کا، رأیت تو ابا کا، مررت بے ابی کا یہ سنایا نا، تو آپ بھی دیکھو، آپ ایسا ان سب کو نا ایک ایسی مثال دے دے کہ یہ سارے خوش ہو جائیں. ہم کا سنا مجھے اسی طرح. دیکھا آپ نے سرپرائز دیا نا. یعنی کا جو ہے یہ ضمیر کس کے لیے ہے؟ کا ضمیر کس کی ہے؟ تیرا، تمہارا نہ ہے کس کی ہے؟ یعنی ایک غائب ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، ایک متکلم ہوتا ہے، پھر مذکر ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے. یہ کس کا ہے؟ کا ضمیر مخاطب کی، مخاطب ہے لیکن کون سی ہے؟ کون سی؟ ہاں ہاں آپ کا ابھی ٹھہر جانا، میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ساتھیوں سے. تو کیا کہے گا پھر؟ جا لاؤڈ. دیکھا صحیح ہو کہ نہیں؟ اس لیے تو میں نے آپ کی طرف بھیجا یہ لفظ. کیا ہے؟ جا ہمو کے. یعنی جب ہم انگلش بولتے ہیں تو ہمیں کبھی ہم ہی کی جگہ شی بول جائیں، شی کی بجائے ہی بول جائیں تو یہ ہنستے ہیں بیٹھے ہوئے. ہاں جی، اب آپ سب ہنسے زور سے تاکہ ویڈیو آ جائے کہ اس نے بھی جو ہے نا اسی طرح بولا ہے جیسے ہم نے بولا. جا ہمو کے اور رہے تو ہما کے، مررتو بے حمی کی. اب سمجھ آئی سب کو؟ پہلے تو آپ کو بھی خیال نہیں آیا نا، پھر انہوں نے دیکھا کہ میں مسٹیک کر گیا ہوں تو پھر انہوں نے بولا ہاں ویری گڈ. تو اس میں بھی وہی ہے، جا ہمو کے، رفع اس کی واو کے ساتھ، اعراب بالحرف. رأے تو ہما کے نصب ود الف، اور مررت بے حمی کی جر ود یا. تو یہ بھی ہم بھی اسی طرح ہیں، مکبرہ ہے، موحدہ ہے، جمع تثنیہ نہیں ہے، اور مضاف ہے، اور مضاف بھی کس کی طرف ہے؟ یا کی طرف نہیں ہے، یا متکلم کی طرف نہیں ہے. صحیح ہے. اب ہن آ گیا.
ہن کہتے ہیں اس کو پرائیویٹ پارٹس کو، یعنی ایسے جگہ کو کہ جو آدمی جس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ ہن. تو ہن کا اب اس کا پڑھیں جا ہنوکا، حنوکا رأيت حناکا ہاں مررت بحنیکا. بے ہنی کا، لیکن اگر عورت کی طرف ہو تو پھر کے ضمیر آئے گی. ٹھیک ہے، یہ چار مثالیں جو ہیں یہ اس کی ہیں. اب اگر یہ جو 4 چیزیں پائی جائیں تو ان کا اعراب بحروف ثلاثہ لفظیہ ہوگا. یعنی یہ 4 چیزیں پائی جائیں، مکبرہ ہو، موحدہ ہو، مضاف ہو یا کی طرف مضاف نہ ہو، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تینوں اعراب آئیں گے واو الف یا کا، 3 ہے نا، تینوں اعراب آئیں گے اور تینوں اعراب کیا ہوں گے؟ حرفی ہوں گے، حروف کے ساتھ ہوں گے، اور تینوں اعراب لفظی ہوں گے، تقدیری نہیں ہوں گے. یعنی آپ بول رہے ہیں نا ان کو، میں سمجھ آئی آپ کو، لفظی ہیں، تقدیری نہیں ہیں کہ ہڈن ہوں. یہ تینوں جو ہے نا یہ الفاظ اعراب با حروف لفظیہ اس کو کہیں گے. اچھا اگر ہم نے یہ کیا کہا تھا کہ اگر یہ مکبرہ، اگر یہ مواحدہ نہ ہو، واحد نہ ہو، تثنیہ یا جمع ہو، تو پھر اس کا اعراب جو ہے گا نا یہ واو کے ساتھ، یا کے ساتھ، الف کے ساتھ نہیں آئے گا. صحیح ہے نا؟ اس کی مثال اگر تثنیہ ہو تو اس کا اعراب کیا؟ تثنیہ یہ جمع والا ہو تو کیا ہوگا؟ جاء ابواکا، تثنیہ جاء ابواکا، مفرد نہیں ہے نا، واحدہ نہیں ہے، مفردہ نہیں ہے. جب مفرد نہیں ہے تو وہ شرط ٹوٹ گئی نا، کہ جو ہم نے 4 شرطیں لگائی تھیں کہ مکبرہ ہو، مفردہ ہو اور مضاف ہو، یا کی طرف مضاف نہ ہو. تو اب ان میں سے اب جب تثنیہ ہوگا تو مفردہ نہ رہا نا، تو وہ بات ٹوٹ گئی. تو اب اس کو دیکھو، جا ابو کا جو واو کے ساتھ اعراب تھا وہ نہ آیا تو کیا آیا؟ تثنیہ کا اعراب آ گیا، جا ابا وا کا، یعنی آئے آپ کے پاس 2 باپ. جا ابوا کا، رأیتو ابوئی کا، رأیتو ابوئی کا، مررتو بے ابوئی کا. ہاں جی، یا جو ہے نا یہ معرب 2 حرفوں کے ساتھ ہو گئے، رفع علیہ کے ساتھ ہو گئی، نصب جر دونوں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہو گئی. تو 3 اعراب نہ ہوئے نا. ہاں جی، تثنیہ آیا تو پہلا اعراب تو رفع واو کے ساتھ آیا ابوا کا، لیکن جو ابوے کا اور بے ابی کا وہ آیا ہے تو وہ کس کے ساتھ آیا؟ یعنی جو آیا نا مررتو بے رأیتو ابوے کا، مررتو بے ابوے کا. تو نصب اور جر کا اعراب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آیا. تو وہ جو پہلا ہم نے بتایا ہے نا، وہ 3 آئے تھے نا، الف کے ساتھ، یا کے ساتھ، اور الف کے ساتھ، واو کے ساتھ، الف کے ساتھ، یا کے ساتھ، ہاں وہ نہیں آیا اس میں الف کے ساتھ اور پھر یا کے ساتھ آیا. اب تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کو تھا کہ جب تثنیہ ہوا تو تثنیہ کا صیغہ آ گیا، اور اگر جمع ہو یعنی مفرد نہ ہو، جمع ہو، تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا بنے گا جاء آباؤ کا، آباؤ کا، یہ جمع ہے نا آبا، جاء آباؤ کا، رأیتو آباء کا، مررتو بے آبائے کا. تو یہ اعراب کون سا ہو گیا؟
یہ جمع مکسر منصرف والا اعراب آ جائے گا، یعنی اس میں تینوں میں جو ہے نا اعراب آئے گے، تینوں لفظی آئیں گے۔ دیکھو آباؤ کا ضمہ آ گیا نا، رأیت آباء کا اس میں بھی لفظی آ گیا، اور مررت بآبائک تو اس میں بھی تینوں حرکتیں آ گئی، اعراب بالحرف نہ آیا تو اعراب بالحرکت آ گئے تینوں۔ صحیح ہے؟ سمجھ آئی آپ کو؟ اب ہم نے کیا کہا تھا کہ مکبرہ ہو، یہ تو معاہدہ ہو، یعنی پیدا کہ معاہدہ نہ ہو، تثنیہ ہو جمع ہو تو اعراب مختلف ہو گئے نا۔ اب دوسرا دیکھیں، پہلا کیا تھا کہ مکبرہ ہو، مکبرہ ہو، مصغر نہ ہو۔ اگر مصغر ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کا تبدیل کیا کریں گے کہ جیسے مثال کے طور پر اخن ہے، اخن ہے، یہ اصل میں تھا اخیون۔ اخن کیا تھا؟ اخن کیا تھا اصل میں؟ اخیون تھا۔ ہاں جی، تو اس کو کیا واو اور یا اکٹھی آ گئی، واو اور یا اکٹھی آ گئی، تو واو کو یا کیا، یا کو یا میں ادغام کیا، تو جب اب کلام چلائیں گے تو بنے گا جاء اخیو کا، جاء اخیو کا۔ جب اخیون تھا نا تو الف خا یا واو، یا اور واو جب اکٹھی آ جائیں تو واو کو یا کیا، یا کو یا میں ادغام کیا تو اخی بن گیا نا، شد آ گئی۔ تو جاء اخیو کا، رأیتو اخیہ کا، مررتو باخیہ کا۔ سمجھ آئی نا؟ اسی طرح جو ہے زو کے علاوہ جو باقی ہیں ان کی بھی اسی طرح تصغیر آ گئی۔ ہاں جی، ابیو کا، ابیہ کا، ابیہ کا، جا ابو کا نا، ابو کا ابون تھا، ابون تھا۔ اسی طرح جو ہے اخن جیسے اخین تھا، ہمون بھی اسی طرح تھا، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ جا اخیو کا، رأیت اخیہ کا، مررت باخیہ کا۔ تو ابون، اخن، ہمون، ہنون یہ سارے اسی طرح جب تصغیر بنائیں گے، مکبرہ نہ ہو تصغیر بنائیں گے تو جیسے اخیہ کا بنایا نا اسی طرح سب پر شد آئے گی۔ جو شد آئے گی تو پھر اسی طرح آگا ابیو کا، ابیہ، رأیت ابیہ کا، مررت بابیہ کا۔ اور اسی طرح جا ہمیو کا، رأیت ہمیہ کا، مررت بہمیہ کا، اسی طرح کر کے آئیں گے۔ سوائے زو کے جو چھٹا ہے نا، باقی پانچوں میں تصغیر آئے گی، فمون میں بھی آئے گی، فمیو کا، فمیہ کا، فمیہ کا آئے گا اس طرح۔ تو اب کیا تھا، اب مکبرہ جب مکبرہ نہ ہو مصغرہ ہو تو اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا، تو وہ اعراب نہ آیا نا جو پہلا تھا۔ جب وہ واحد نہ ہوا، تثنیہ کا بھی ڈیفرنٹ آیا، جمع کا بھی ڈیفرنٹ آیا۔ اور یہ تھا کہ کوئی اسم جو ہے نا یا کی طرح مضاف ہو، پہلے تھا نا کہ یا کی طرح مضاف نہ ہو تو رفع اس کی واو کے ساتھ آئے گی اور نصب الف کے ساتھ آئے گی، اور جار جو ہے یا کے ساتھ آئے گی، جا ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بابی کا۔ سمجھ آئی نا؟ اور اگر مضاف ہو یا کی طرف، جو ہم کہتے ہیں کہ مضاف نہ ہو یا کی طرف، اگر مضاف ہو لیکن یا کی طرف ہو تو مانا پھر کیا بنے گا؟ جا ہمی، جا یا کی طرف مضاف ہے نا، جا ہمی، رأیتو ہمی، مررتو بہمی۔ اب یہ سارے ہمی کی طرف آ رہے ہیں نا، تو جا ابی، رأیتو ابی، مررتو بابی، جا اخی، رأیتو اخی، مررتو باخی، جا ہنی، رأیتو ہنی، مررتو بہنی۔ ہاں جی، جا فمی، رأیتو فمی، مررتو بفمی،
جا ہمی، رائے تو ہمی، مرر تو بے ہمی، یہ پانچوں جو ہیں سوائے زو کے، تو یہ اعراب کون سا ہے؟ تقدیری، کیونکہ اس میں کوئی چینجز نہیں آ رہی. رفع آئے پھر بھی وہی ہمی، نصب آئے پھر بھی وہی ہمی، اور جب جا رہا ہے تو پھر بھی وہی ہمی، تو یہ اعراب کون سا ہوا؟ تقدیری. معنوی یا تقدیری؟ تو تقدیری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو دیکھنے میں نہ آئے، پڑھنے میں نہ آئے. یعنی جیسے آپ ابو، ابا، ابی پڑھنے میں بھی آ رہا ہے، دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، تو یہ دیکھنے میں بھی نہیں آ رہا، اسی طرح ہے رفیع، بولنے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں اسی طرح ایک طرح ہی آ رہا ہے. تو یہ کیا اعراب؟ تقدیری ہے. یہ آگے جب 14ویں قسم آئے گی نا، یہ 16 قسمیں تھیں نا متمکن کی، 14ویں قسم جب آئے گی تو وہ اعراب تقدیری ہے، آگے بتائیں گے وہ. اچھا، اب ایک یہ تھا کہ مکبرہ ہوں، مکبرہ ہوں، مفردہ ہوں، مضاف ہوں، لیکن یا کی طرف نہ ہوں. 4 تھے نا، تو ہم نے مکبرہ کا بھی ہو گیا کہ ہم نے مصغر کر کے دیکھ رہی جا او خیو کا، ٹھیک ہے. ہم نے جو ہے نا تثنیہ اور جمع کا بھی کر کے دیکھ لیا، یعنی وہ تو مکبرہ مفردہ کا ہو گیا نا. ہم نے دیکھ لیا کہ جب وہ مضاف ہوں یا کی طرف، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اب ہم نے دیکھنا کہ جہاں مضاف نہ ہوں، کیا کہا؟ جہاں مضاف نہ ہوں، مضاف نہ ہوں تو اس کا معنی اس کا کیا ہوگا؟ اس کا ہوگا جاء ابن، مضاف نہیں ہے نا، ابو کا مضاف ہو رہا ہے نا، مضاف یہ کہیں ہو ہی نہیں رہا. جاء ابن، رأیت ابن، مررت بابن. ہاں، یہ ہے کہ اب یہ جو ہے نا، جب جاء ابن، رأیت ابن، مررت بابن، اس میں جو اعراب آ رہا ہے، ہاں جی، تو وہ کیا ہے؟ پہلی قسم والا اعراب آ رہا ہے کہ تینوں اعراب حرکت کے ساتھ آ رہے ہیں، بحرکات ثلاثہ لفظیہ آ رہے ہیں، ابن، ابن، ابن. صحیح ہے نا؟ تو جو اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب تھا کہ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، اور جر یا کے ساتھ، تو وہ نہیں آ رہا. اب چاروں آپ کو بیان ہو گئے نا کہ مکبرہ اگر نہ ہو، مصغرہ ہو، تو پھر بھی وہ اعراب نہیں آئے گا جو ہم بتا رہے ہیں کہ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، جر یا کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اگر مضاف ہوں لیکن یا کی طرف ہوں، پھر بھی وہ اعراب تقدیری آ رہا ہے، وہ اعراب نہیں آ رہا جو ہمیں بتانا اسماء ستہ مکبرہ کا ہے. اور اگر مضاف نہ ہوں بالکل، تو وہ بھی نہیں آ رہا، وہ بھی ابن، ابن، ابن کے ساتھ آ رہا ہے. ہاں جی، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو ہم نے اب آیا، ہاں، اب اور ابو، اب اور اخ آئے نا، تو بتا رہے ہیں کہ ہے کیا. اب اصل میں کیا تھا؟ اباون. اب اصل میں کیا تھا؟ اباون. اخ اصل میں کیا تھا؟ اخاون. اور ہم افر میں کیا تھا؟ خاماون. اور ہن اصل میں کیا تھا؟ ہناون. یہ پہلے 4 جو ہے نا، اب، اخ، ابن، اخن، ہمن، ہنن، یہ کیا تھا؟ آباون، آخاون، ہاماون، ہاناون. تو واو، جو واو ہے نا، اس کو خلاف قیاس حذف کر دیا. خلاف قیاس، پتہ ہے خلاف قیاس؟ یہ بہت مشہور ہے خلاف قیاس، کہ جب کوئی قاعدہ قانون نہ ملتا ہو تو جو اس کو اگر کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے،
یا خلاف قیاس اس کو ہم اس کو جب قاعدہ تو مل نہیں رہا لیکن بنانا ہے اب بنانا ہے تو خلاف قیاس واو کو حذف کر دو، یہ خلاف قیاس ہوگی۔ یعنی ایک تو نا کہ قانون کیا کہتا ہے، قیاس کیا کہتا ہے، یہ قیاس سے ہٹ کر اس کو واو کو حذف کر دو تو اب ہو گیا، اخ ہو گیا، ہم ہو گیا، ہن ہو گیا۔ باقی رہ گیا پانچواں فم، کہتے ہیں فم جو تھا نا یہ اصل میں فوہن تھا یا فوہن تھا، دونوں روایتی ہیں۔ فوہن تھا، فم جو ہے نا فم، یہ اصل میں فوہن تھا یا فوہن تھا، تو ہا کو خلاف قیاس حذف کر دیا، واو کو میم سے بدل دیا۔ اب یہ بھی خلاف، یعنی ہا کو خلاف قیاس حذف کر دیا، واو کو میم سے بدل دیا، فم بن گیا۔ اندازہ لگائی۔ زو جو تھا یہ اصل میں زاواون تھا، یہ زو مالن ہے نا چھٹا، وہ اصل میں کیا تھا؟ زاواون۔ تو زاواون جو ہے یہ کیا ہے اس میں صرف میں؟ زاواون فاعلن، کیا یہ ہفت اقسام میں؟ زاواون ہفت اقسام میں کیا ہے؟ ناقص واوی، ہاں ناقص واوی، سبحان اللہ، کیونکہ ناقص واوی کیا ہوتا ہے؟ جو لام کلمے کے میں حرف علت آئے، ہاں وہی ہوتا ہے نا، لام کلمے میں حرف علت آئے، ناقص اسی کو کہتے ہیں نا۔ ناقص کی کیا تعریف ہے؟ جس کی دم کٹی ہوئی ہو، پوچھل، ٹیل، جس کی ٹیل کٹی ہوئی ہو، کیونکہ فعلا میں لام ٹیل ہے نا، تو وہاں حرف علت آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص۔ اس کی تو پیٹ بھی کٹا ہوا ہے، زاواون ہے، وہاں بھی حرف علت ہے، نہیں ہے؟ وہ یہ ہے، ہاں بہت دیر سے سمجھ آ کر آتی ہے۔ زاواون تو واو بھی تو حرف علت ہے، اگلی واو بھی حرف علت ہے، تو یہ کیا ہے؟ Wait, you said Zabawun? زاوابون، زاواون، زاواون۔ I thought you said Zabawun. اچھا 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 اچھا، میں کہیں کو ہمالیہ پہاڑ پر بیٹھا ہوں۔ I don't know then. It's Ajbo then too? ہاں Ajbo. اجوا قواوی، ہاں اجوا قواوی، ہاں سبحان اللہ، اجوا واوی ہو تو پیٹ میں تو آگے حرف علت، تو دم والا حرف علت کہاں گیا؟ ہاں جی ہاں، Lafif? لفیف کون سا؟ I don't know. لفیف آئی ڈونٹ نو، It's the one where it's two harf. لفیف مقرون۔ Lafif Makroon. دیکھا یہ ساری آپ کو تو اب ہم کب کیا گھر سکھا کر یہ آپ کو یاد کراتے رہیں۔ ایک ہوتا ہے لفیف مفروق، لفیف مفروق ہوتا ہے جس میں فرق ہو، ایک اس کونے پہ ہو ایک اس کونے پہ ہو، درمیان میں کوئی اور چیز آ جائے، فا کے مقابلے میں حرف علت آ جائے یا لام کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، درمیان میں حرف علت نہ ہو، وہ کیا ہے؟ لفیف مفروق، فرق والی، مفروق لفیف مفروق فرق والی۔ مقرون ہے کرن سے ملا ہوا، تو یہ دونوں جو ہے نا عین اور لام، عین اور لام کے مقابلے میں واو آ جائے یا واو اور یا آ جائے، جو بھی آ جائیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ لفیف مکروہ، مقرون۔ تو یہ زبو کیا تھا؟ زاواون کیا تھا؟ لفیف مقرون تھا۔ سمجھ آئی؟ اب آپ کو تو یہ اب ساری چیزیں پچھلی یاد کرانی پڑتی ہیں۔ یہ لفیف مقرون تھا، تو واو کو نسیم منسیہ ختم کر دیا، سمجھ آئی نا؟ دوسری واو جو اینڈ والی واو ہے نا، اس کو نسیم منسیہ بالکل بھلا دیا، اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور پہلی واو کو اعراب دیا اور زال کو ضمہ دے دیا، پہلی واو کو جزم دے دی اور پچھلی کو پیش دے دی، تو کیا بن گیا؟ زاواون تھا نا، دوسری واو کو حذف کر دیا، ختم کر دیا، اب زاوا رہ گیا، تو واو کو جزم دے دی، پچھلی کا پیش دے دیا، کیا بنا؟ زو، تو یہ زو مالن بن گیا۔
اب یہ سارے بتا رہے ہیں. آپ جب عربی پڑھیں گے تو اس میں یہ سارے صیغے آئیں گے. اخ آئے گا, اب آئے گا, ہم آئے گا, ہن آئے گا, فم آئے گا, زو مالن آئے گا. تو آپ کو اگر آپ یاد رکھیں تو اس وقت بڑی آپ کی ویلیو ہوگی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابن کیا تھا. آپ ساتھی کو تنگ کر سکتے ہو, استاد کو تنگ کر سکتے ہو کہ جی یہ اب کیا تھا, ہاں جی بتائیے استاد جی اب کیا تھا, ہم کیا تھا, فم کیا تھا, زو کیسے بنا. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس لیے آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی نے کیا کھایا ہے, کیا پڑھا ہے, کیا کیا ہے اس نے. کیوں جی نالج تو ہے نا, صرف انگلش نالج نہیں, عربی بھی بہت اچھا نالج ہے. اب یہ ہو گیا نا, یہ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ ہاں ہاں Number 6, right? نمبر 6 ہو گئی. تو نمبر 6 کا کیا نام تھا؟ ستم اسم اسماء ستہ مکبرہ. اسماء, اسماء میں انس سے سننا چاہتا ہوں. اسماء ستہ مکبرہ. اسماء ستہ مکبرہ کیا مطلب؟ اسماء یعنی وہ نام کتنے؟ 6 جو مکبرہ ہوں, یعنی تصغیر نہ ہو, مصغر نہ ہوں, واحد ہوں, تثنیہ جمع نہ ہوں, اور جو ہے نا مضاف نہ ہوں, مضاف ہوں لیکن کس کی طرف؟ یا کی طرف نہ ہوں. 4 چیزیں. تو ان کا اعراب کیا آئے گا؟ اعراب بالحرکت آئے گا یا اعراب بالحرف آئے گا؟ کیسے؟ نہیں واو الف یا, یعنی الف رفیع حالت آئے گی. ہاں دیکھ لو ماشاء اللہ جاگ رہا ہے مطلب ہے. ہاں جی آگے جو ہے نا ہفتم, 7واں کون ہے؟ اسم متمکن کی 7ویں قسم مثنی. کیا ان سی ہے؟ مثنی. مثنا بھی لوگ پڑھتے ہیں اس کو, لیکن یہ کیا ہے؟ مثنی. مثنی کا کیا مطلب ہے کہ مثنی پہلے گزر چکا ہے کہ مثنی وہ ہوتا ہے جو کتنے پر دلالت کرے؟ 2 پر. مثنی کتنے پر دلالت کرے؟ 2 پر. ہاں جی اس کا جو ہے نا اس کا مفرد کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ لاتے ہیں. یعنی جب یہ پڑھتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے آخر میں الف آئی, صحیح ہے نا, الف آئی. جیسے اب تثنیہ کا صیغہ کوئی بنا, کوئی یاد ہے آپ کو؟ تثنیہ کا صیغہ, تثنیہ کا اسم کوئی بھی بتا دیں. ہاں نہیں, الف کے ساتھ جو مثال ہو. رجلان, آخران. ہاں یہ جو الف کے ساتھ آیا ہے اس کا کیا الف؟ دوسرا یا کے ساتھ کیا ہے؟ رجلین. ہاں جی, اور تیسرا ایک اور بھی ہے نون مکسورہ کے ساتھ بھی آتا ہے. راجولان, راجولین. ہاں راجولین آیا نا. ہاں جی تو یہ آیا نون ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ. راجولان نہیں, رجال تو جمع ہے نا. راجولان, راجولین. مسلمان, مسلمین. یہ تثنیہ ہے, مثنی ہے. ہاں جی الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ. راجولان میں نون مکسورہ ہے, راجولین میں نون مکسورہ ہے. ہاں جی مسلمان اس میں بھی نون مکسورہ ہے, مسلمین اس میں بھی نون مکسورہ ہے, لیکن ما قبل جو ہے مفتوح ہے. مین, مسلمین, راجولین. ہاں جی راجولان, راجولان اس میں بھی لام کے آگے جو لام مفتوح ہے, مفتوح ما نون مکسورہ ہے.
تو یہ کیا ہے؟ یہ مثنیٰ جو ہے یہ اسم متمکن کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 7ویں. ٹھیک ہے. 8ویں قسم یہ مثال دی انہوں نے مثنیٰ کی، جو رجلان مثال دی انہوں نے. 8ویں قسم ہے کلا کلتا. کلا کلتا مضاف با مضمر، جو ضمیر کی طرح مضاف ہو. کلا بھی اور کلتا بھی. کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے، اور دونوں جو ہے مضاف ہوں کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ضمیر کی طرف بھی مضاف ہو سکتے ہیں، اسم ظاہر کی طرف بھی مضاف ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسم ظاہر کیا ہوتا ہے، اسم ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ضمیر is pronoun. ہاں Pronoun. پروناؤن. کہ جیسے کلاہما، ہاں کلاہما، یہ کلا تثنیہ ہے نا، تو ضمیر کون سی لائیں گے آپ؟ تسنیہ. کون سی؟ ہاں ہما. ہما. کلا ہما. اور کلتا جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ تثنیہ ہے نا. یہ مضاف ہوگا تو اس کی ضمیر کون سی لائیں گے؟ ہما. 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 تو کلا ہما کلتا ہما. یہ 8ویں قسم ہے اس کی. تو جب یہ مضاف ہوں ضمیر کی طرف کلا اور کلتا، کلا ہما کلتا ہما، تو ان کا اعراب اور ہوگا، ان کا اعراب اور ہوگا. اور اگر یہ اسم ظاہر کی طرح مضاف ہوں، اس کا یہ اسم ضمیر کی طرح مضاف ہو رہے ہیں نا، کلا ہما کلتا ہما. مولانا آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر یہ اسم ظاہر کی طرح مضاف ہوں تو ان کا اعراب اور ہوگا. یعنی اگر آپ اسم ضمیر کی طرف کریں نا تو ان کو کلاہما کلتاہما، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ کلیہما کلتیہما. سمجھ آئی؟ کلاہما کلتاہما، کلیہما کلتیہما. اب فرق پڑ گیا نا. لیکن جب اسم ظاہر کی طرف کریں، یعنی ضمیر نہ ہو، جس طرح کلر رجلین، کلر رجلین، تو اس کا پھر جو ہے نا اس کا اعراب اسم ظاہر کی طرف جب یہ کریں گے تو پھر اعراب تقدیری ہوگا. یہ کلا ہی رہے گا، یہ کلتا ہی رہے گا، یہ کلے اور کلتے نہیں ہوگا. صحیح ہے؟ اچھا، تو کلا اور کلتے جب ضمیر کی طرف کریں تو جو کلا اور کلتا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو. جیسے کلا اور کلتا ضمیر کی طرح مضاف ہوں گے تو خود فاعل یا مفعول بہ واقع نہیں ہوں گے. اور جیسے جا رجلان کلاہما اسی طرح رہیں گی یہ. اچھا، جب یہ کلر رجلین رہے تو کلر رجلین، مرر تو بے کلر رجلین، اسم ظاہر کی طرح مضاف ہو رہا ہے نا، تو جو یہ کلا ہی رہے گا. ہاں جی، جا کلر رجلین، رائے تو کلر رجلین، مرر تو بے کلر رجلین. کیسے پڑھیں پھر آپ؟ جا کلر رجلین. رجلین اسم ظاہر ہے نا کہ ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. تو دیکھ لو کلا چینج نہیں ہو رہا. جا کلر رجلین، رائے تو کلر رجلین، مرر تو بے کلر رجلین. ہاں جی، تو یہ ہے جب اسم ظاہر کی طرح مضاف ہوں تو ان کا اعراب کون سا ہوگا؟ تقدیری. اور اگر اسم ضمیر کی طرف ہوگا تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ کلا کلیہما، کلا کلیہما. یہ ان کا اعراب وغیرہ تبدیل ہوتا رہے گا. میں آگے مثالیں آ رہی ہیں بتاتا ہوں میں آپ. یہ 8 ہو گئے. نامہ ہے اسنان اسنتان. نامہ کیا ہے؟ آپ کی انگلش میں بتا رہا ہے نا، اسنان مذکر کے لیے
رائٹ, اور اثنتان مؤنث کے لیے. تو یہ اسی طرح کلتا بھی بتایا نا مذکر مؤنث کے لیے, سمجھ آئی نا آپ کو؟ ہاں جو بتا رہا ہے آپ کو. تو اثنان اثنتان یہ بھی ان کا اعراب بھی یہی رہے گا. ان کو ان تینوں کا یعنی مثنیٰ کا کلا کلتا کا اور اثنان اثنتان ان تینوں کے اعراب رفع ہوگا الف کے ساتھ, نصب اور جر ہوگی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. نصب اور جر کے وقت سے ہوگی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. دیکھو جاء رجلان, جاء رجلان, ہاں جی جاء رجلان یہ تثنیہ ہو گیا نا. وکلاہما یہ نامہ یہ ہو گیا, اس کی 8ویں قسم ہو گئی. واثنان یہ نامی قسم ہو گئی, نامہ ہو گیا. صحیح. رأیت رجلین وکلیہما واثنین, ٹھیک ہے. آگے مررت برجلین وکلیہما واثنین. ہاں جی. تو اب دیکھو یہ اس میں جو رفعی حالت میں بھی تبدیل ہوا, نصبی حالت میں بھی تبدیل ہوا, تینوں تبدیل ہوئے. رجلان پھر آگے رجلین بنا, ٹھیک ہے. یہ کلاہما اور کلیہما بنا, پھر جو ہے نا اثنان اثنین بنا. تو یہ کب تبدیل ہوا کہ جب اس میں اسم ضمیر کی طرف یہ تھا مضاف تھا کلیہما, اور اگر اسم ظاہر کی طرف ہوتا تو یہ کلا ہی رہتا. صحیح ہے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. صحیح ہے, 9 ہو گیا. اب آگے دیکھیے 10واں اسم متمکن کی 10ویں قسم وہ کون ہے؟ جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کیا ہوتی ہے؟ جو نہ ٹوٹے, جس میں واحد کی بنا نہ ٹوٹے. یعنی اگر ضاربن تھا نا تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ جمع جمع جمع. ضاربن کی جمع کیا ہے؟ ضاربن کی جمع جمع. ضاربن کی جمع ضاربون, ضاربون. ہاں جی. ضاربون ضاربون ضاربان ضاربون. ضاربن واحد ہو گیا, ضاربان تثنیہ ہو گیا تو ضاربون. اب ضاربن دیکھو ضاربن جیسے تھا وہی ضاد الف را با, ضاربن وہی ہے نا. تو واحد کی بنا نہیں ٹوٹی اس میں. تو یہ کیا جمع؟ جمع مذکر سالم. جیسے مسلمون مثال دی انہوں نے, ہاں جی, کہ جمع اسم متمکن کی 10ویں قسم جمع مذکر سالم ہے. ہاں جی, وہ جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے. جمع کیا ہوتی ہے؟ جو 2 سے زیادہ پر دلالت. ہاں اس میں 2 سے زیادہ ہے نا, ضارب مسلمون 2 سے زیادہ پر دلالت. اور اس کی اس بنا پر مفرد کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور آئے. ہاں جو نون مفتوح ہوگا. یعنی جمع کی نشانی کیا ہے؟ واو ما قبل مضموم, مضموم یعنی پیش والا. اس کی نشانی کیا ہے؟ واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور, مکسور, اور نون مفتوح. مفتوح یہ تھوڑا کہ سکھو اس کو. واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح, یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح. مسلمینہ. ہاں نہیں 2 ہی ہے نا, مسلمون یا مسلمینہ. مسلمون یا مسلمینہ یہی بتا رہا ہے نا. واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کما مر رہا, جیسے پیچھے گزر چکا ہے. یہ کتنی ہوگی قسمیں؟ 10 قسمیں ہوگی. 11ویں قسم جو ہے نا وہ ہے علو. علو
الف واو لام واو اولو. اولو کا معنی اور زو کا معنی سیم ہے. پیچھے آپ زو پڑھ کے آئے نا, ہاں زو مال ان کا کیا معنی ہے؟ مال والا. مال والا زور سے بولیں. مال والا. مال والا کو پکڑنا نہیں کوئی بھی, اگر غلطی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. زو مال ان کا معنی کیا ہے؟ مال والا. ہاں جی. اور اولو مال ان کا معنی کیا ہے؟ مال والا. سیم ہے. ہاں اولو مال ان کا معنی کیا ہے؟ مال. زو مال ان کا معنی کیا ہے؟ مال. اولو الالباب کا معنی کیا ہے؟ آتا ہے نا اولو الالباب, تو قرآن میں بہت آتا ہے نا. اولو الالباب, اولو الالباب, اولو الالباب. وہ اولو الالباب مطلب جیسے اعراب بدلا لیکن معنی تو ایک ہی ہے نا. اولو الالباب ہو گیا رفیع حالت, اولو الالباب ہو گیا جری حالت یا نسبی حالت. ٹھیک ہے, تو اس کا معنی کیا ہے؟ دروازوں والا. کیا بات ہے, وہ باب ہوتا ہے دروازہ, اچھا. یہ الباب ہے. الباب. اچھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. باب ہوتا ہے دروازہ. ہاں جی. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, دروازہ. الباب ہوتا ہے دل والا, دل. اچھا. الباب کس کو کہتے ہیں؟ دل کی جمع ہے. ہاں جی. لب اس کی جمع الباب. تو اولو الالباب مطلب کیا ہو گیا مانا؟ دلوں والا. دل والا. ہاں جی. انما یتذکر لأولی الالباب, یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے دل والوں کے لیے. سمجھ آئی نا. تو یہ زو مالن اولو مالن, ہاں جی, یہ زو اور اولو یہ دونوں کس کے لیے ہیں؟ ملکیت ثابت کرنے کے لیے. جیسے مال والا دل والا ہوتا ہے نا, تو یہ اولو وہ ہے. صحیح ہے, آئی سمجھ؟ ہاں جی. اب آگے جو ہے نا بس اگلا بیان کر کے پھر ہم ختم کریں گے. 10واں 12واں ہے جو اس کا اعراب ہے, یعنی یہ سارے وہ بیان کر رہے ہیں جن کے اعراب ایک مطلب ایک کہ بالکل فٹ ہو چکے ہیں کہ کس کا کیا اعراب ہوگا. کوئی اس میں چینجز نہیں آئے گی. جو رول ریگولیشن بنائے گئے نا اسی طرح اس کے ہوں گے. وہ ہے 20 سے لے کر 90 تک. 20 سے لے کر 90 تک. 20 کس کو کہتے ہیں؟ 20. سنا. اور 90 90. یہ کتنے ہو گئے؟ 70. نہیں نہیں نہیں. 20 سے لے کر 90 تک کتنے ہو گئے؟ 7 8. 8. 20 30 40 50 60 70 80 90. کتنے ہو گئے؟ 8. کوئی پڑھے گا 20 سے لے کر 90 تک؟ آپ پڑھ دیں تو ہم تیار ہے پڑھنے کو. 20 30 زور سے. 20 30 40 50 50 نہیں 50. 50 60 70 ہاں. اور 80 80 90. آپ پڑھیں. ہاں تو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ہی پڑھیں گے نا. اچھا چلو آپ پڑھیں جی. 20 ہاں 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 60. 50 کے بعد 60. ہاں. اب بتا. اب تو اگر پڑھنے پڑیں گے آپ کو. بولو. 20 ہاں 40 ہاں 50 60 70 80 90. یہ بیٹے یاد کر دیتے ہیں. تو یہ 8 جو ہے نا ان کا جو ہے نا ان کا اعراب کیا ہے؟ رفع. اس کی جو رفیع حالت وہ واو کے ساتھ ہے. ہاں جی. رفیع حالت واو کے ساتھ.
اور واو ماقبل مضمون واو ماقبل مضمون، اور نصب اور جر اس کی یا ماقبل مکسور کے ساتھ. یعنی اگر آپ اشرونہ پڑھیں گے تو واو ساکن ماقبل مضمون مضموم، اور اگر عشرینہ پڑھیں گے عشرینہ تو یا ساکن ماقبل مکسور ماقبل مکسور. یعنی دو ہی اس کے اعراب ہوں گے. رفع حالت ہوگی واو ماقبل مضموم کے ساتھ، اور نصب اور جر دونوں جو ہیں نا یہ کس کے ساتھ یا ساکن ماقبل مکسور کے ساتھ، اور دونوں حالوں میں نون کیا ہوگی؟ مفتوح ہوگی. صحیح ہے؟ تو یہ اس کا اعراب ہے. یہ اشرین نہیں آئے گا، اصلاح سین نہیں آئے گا. دو ہی اعراب ہے، عشرونہ ثلاثونہ اربعونہ یا عشرینہ ثلاثینہ اربعینہ. جب رفع حالت ہوگی تو پھر عشرونہ ثلاثونہ آئے گا، اور جب نصبی جری حالت ہوگی تو عشرینہ ثلاثینہ آئے گا. سمجھ آئی نا؟ اچھا، اور اس کا جو ہے نا علو وہ اس کے ملحق میں ہے، جمع کے ملحق میں ہے. سمجھ، یہ نہیں اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. پچھلے میں بھی آپ نے دیکھا نا کہ رجلان اور جو ہے نا کلا کلتا اور اثنین اثنتان ان کو ملایا نا، تو وہ بھی ملحق تھے، یعنی وہ اصل تثنیہ نہیں تھے، تثنیہ کے ساتھ ملتے جلتے تھے. یہ بھی جو ہے نا علو یہ جمع نہیں ہے، جمع کے ساتھ ملتا جلتا ہے. اس لیے اس کو اکٹھی مثال میں آ رہے ہیں کہ جا مسلمون میرے پاس آئے مسلمان، و علو مالن اور کیا کون آئے؟ مال والے آئے. ہاں جی، و عشرون رجلاً اور 20 لوگ آئے. ہاں، کبھی تینوں کو اکٹھا کیا نا تو وہ جمع نہیں ہے، وہ ملحق بجمع ہے، یعنی اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. جا مسلمون و علو مالن و عشرون رجلاً و رأیت مسلمین و علی مالن و عشرین رجلاً. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا بدل گیا نا عشرون اور عشرین میں. مررتو بمسلمین، مسلمین نہیں آئے گا، مسلمین و علی مالن و عشرین رجلاً. ہاں جی، آج یہ رجلاً جو ہے نا کیا مطلب اس کا ہے؟ ترجمہ اس کا کرو. مررتو بمسلمین، میں گزرا مسلمانوں کے ساتھ، اور جو وہ علی مالن اور جو مالدار لوگ تھے ان کے پاس، وہ عشرینہ اور 20 لوگ. یہ جو رجلان ہے نا، رجلان یہ تمیز ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تمیز. تمیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاؤنٹ کتنے ہیں، یعنی کاؤنٹ کرنا، کاؤنٹنگ جو ہے کہ بشرینہ 20 کون ہے؟ مرد ہے. دینارن ہو 20 دینار، دینارن ہو تو کیا مطلب؟ 20 دینار ہیں. گنے ہوئے کتنے؟ 20 دینار ہیں. تو دینارن رجلن جو اس عدد کے بعد عشرینہ کے بعد یا تسعونہ کے بعد یا جو آتا ہے نا منصوب رجلن دینارن، یہ جو بھی ہے درہمن جو بھی آئے گا اس کو کیا عربی میں کیا کہیں گے؟ تمیز کہیں گے. تمیز. یہ جب باب منصوبات کا آئے گا نا کہ منصوبات کون کون سے اسم، تو اس میں تمیز آئے گا. حال کے بعد آئے گا تمیز، اس کو تمیز بولتے ہیں. جس میں کہتے ہیں کہ عشرین کفیزن، جب میرے پاس بوریاں 20 بوریاں آئی ہیں، 20 گٹو آئے ہیں، تو یہ تمیز اس کو کہلاتے ہیں. اتنا میرے پاس چیزیں آئی ہیں، اس کو تمیز بولتے ہیں. تو 20 رجلن 20 مرد آ گئے. تو اب اس میں جو ہے نا علو کہاں آئے گا اور علی کہاں آئے گا؟ انس Ulu is in Rafa, رفع حالت، and Uli is in نسبی اور Nasbi and Jar. جری حالت. صحیح ہے نا؟ ہاں. تو یہ اس متمکن کی کتنی قسمیں آپ آج ہم نے پڑھ لی؟ 12 تک ہو گئی. اور کتنی رہ گئی پیچھے؟
4 رہ گئی. انشاءاللہ ایک سبق اور رہ گیا, اس میں یہ 4 مکمل ہو جائیں گی, تو پھر اس متمکن قسم مکمل ہو جائے گی. یہ آج کے سبق آپ کی سمجھ آ گئی نا سبق کی. کبھی آپ کو اللہ تعالی ہمت دے تو یہ ویڈیو ہے, اس کو دیکھ لیا کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی اس میں. چلو جزاک اللہ جی.